السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اللہ تعالی نے جسم انسانی میں ایسا نظم و ضبط پیدا فرمایا ہے، اس کی تنظیم اس طرح کی ہے کہ جو انسان کے منفی حالات کو مثبت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کی تخلیق میں جو سیل کے اندر جو ڈی این اے ہوتا ہے، اس ڈی این اے کے اندر میں اللہ نے ایسا نظم فرمایا ہے کہ ڈی این اے انسانی خلیات میں پیدا ہونے والے وائرسز یا ان کی بیماریاں خود فائنڈ آؤٹ کرتا ہے، اور ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد ان کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ یعنی کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ ہیومن سیل کا ڈی این اے انسان کی پریشانیوں اور تکنیکی اور میکینیکل پریشانیوں کو محسوس کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا، میں نے کئی بار کہا ہے کہ انسان کے خون میں جو WBC ہوتے ہیں، یہ وہ سیل ہیں جو انسان کے جسم میں وہ بیماری کے جراثیم جو داخل ہو جاتے ہیں، اگر معلوم پڑتا ہے کہ فلاں مقام پر بیماری کے جراثیم نے حملہ کیا ہے تو یہ WBC وائٹ بلڈ سیلز وہاں پہنچتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں، ان سے فائٹ کرتے ہیں، ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، یا اس مقابلے میں کبھی کبھی خود بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ نے خون انسانی میں اور انسان کے خلیے میں، انسان کی سیل کے ڈی این اے کے اندر میں امیون سسٹم پیدا کر دیا ہے، ڈیفنس میکینزم، دفاعی نظام پیدا کر دیا ہے، اور یہ ایک خالق کی نشاندہی کرتا ہے، ایک ایسا خالق جو انسان کا خیر خواہ ہے، جو انسان کی بھلائی چاہتا ہے۔ تخلیق کرنے کے بعد میں اس نے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اس نے جسم انسانی میں ہی ایسا نظم کر دیا ہے۔ ابھی اور آپ کو یہ خبر ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے گرد و پیش میں جراثیم پائے جاتے ہیں۔ یورپ میں لسان الدین ابن خطیب جو سائنٹسٹ گزرا ہے اسپین کا، ایک عظیم الشان، ان کی آمد سے پہلے یورپ میں جرمز یا جراثیم یا جیواणु روگاणु کا تصور نہیں تھا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ دنیا میں آب و ہوا میں جراثیم پائے جاتے ہیں، لیکن لسان الدین ابن خطیب نے، جو اسپین کا ایک عظیم الشان سائنٹسٹ، اس نے جراثیم کا پتہ لگایا اور بتایا کہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک متعدی جو چھوا چھوت سے لگ جاتی ہیں، جراثیم اپنا اثر دکھاتے ہیں، اس جسم کے جراثیم دوسرے جسم کے پر پہنچ جاتے ہیں اور بیماری پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے وہ امراض، وہ مرض جو غیر متعدی ہوتے ہیں، جراثیم اس میں نہیں ہوتے ہیں اور وہ اس طرح نہیں پھیلتے ہیں۔ تو ابن خطیب نے یورپ کے اندر میں، پورے یورپ میں یہ تصور دیا اور ثابت کیا کہ جراثیم ہوتے ہیں، اور یہ جراثیم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو مفید جراثیم اور دوسرے نقصان دہ جراثیم۔ تو ماحول میں جو نقصان دہ جراثیم ہوتے ہیں وہ سانس لینے کے وقت میں ہماری ناک سے اندر گھس جاتے ہیں اور جسم کے اندر میں پولوشن پیدا کرتے ہیں، آلودگی پیدا کرتے ہیں، بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ہضم میں، ڈائجسٹو سسٹم کے اندر میں پورا انتظام کر دیا ہے۔ پیٹ کے اندر میں گیسٹرک جوس اور پینکریاٹک جوس اور بائل جوس اور بہت سے ایسے جوسز نکلتے ہیں جو کھانے کو ہضم کرتے ہیں اور بیکٹیریا کو مارتے ہیں۔ لیکن ابھی حال ہی میں ایک لیٹسٹ تحقیق ہوئی ہے کہ انسان کی زبان کے نیچے، ٹنگ کے نیچے کچھ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ یہ جراثیم مفید جراثیم ہیں۔ یہ جراثیم کی خبر پہلے نہیں تھی، لیکن حال ہی میں سائنٹسٹوں نے یہ خبر ان کو ملی ہے، تحقیق کی ہے۔ یہ جراثیم جو ہے، ہم جب کھانا کھاتے ہیں اور ہری سبزی اور ہرے پتے والی سبزیاں ہم جو کھاتے ہیں، تو نائٹریٹ جو اندر ہوتا ہے ان پتیوں کے اندر میں یا اس غذا کے اندر میں، ان نائٹریٹ کو نائٹرائٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہماری زبان کے نیچے پائے جانے والے جراثیم جو ہیں، جو مفید اور بینیفیشل جراثیم ہوتے ہیں، یہ کھانے کے نائٹریٹ کو نائٹرائٹ میں چینج کر دیتے ہیں، اور یہ نائٹرائٹ ہمارے منہ سے نکلنے والے سلائیوا کے ساتھ مل کر اندر جاتا ہے، وہ نائٹرائٹ میں بدل جاتا ہے۔
یعنی نائٹریٹ جو ہے وہ نائٹرائٹ میں چینج ہوتا ہے، اور یہ نائٹرائٹ جو ہے ہماری زبان سے اور ہمارے منہ میں نکلنے والے سلائیوا میں مل کر کے اندر پہنچتا ہے اور ہمارے اسٹمک میں پہنچ جاتا ہے، اور ہمارے بطن میں، ہمارے اسٹمک کے اندر میں، ہمارے معدے میں، ہمارے کھانے میں جو جراثیم ہوتے ہیں، جو بیماری پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، ان جراثیم کو مارتا ہے۔ یعنی اللہ نے کتنا اچھا نظم فرمایا ہے کہ زبان کے نیچے وہ جراثیم پیدا کر دیے جو سلائیوا کے ساتھ مل کر اندر پہنچتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک مدبر ہے، ایک مصور ہے، ایک کارساز ہے، ایک رب ہے، پالنہار ہے، جو انسان کی زندگی کی بقا کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اس نے جس میں انسانی کے اندر میں ڈیفنس میکینزم رکھا ہے، دفاعی نظام رکھا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مادہ خود بخود پیدا ہو گیا، مادے میں خود بخود سسٹم پیدا ہو گیا، ترتیب پیدا ہو گئی اور اس میں جان پیدا ہو گئی اور کوئی اللہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں مادہ پیدا ہو سکتا ہے بقول تمہارے، اگر تم اس بات کو مانتے ہو مادہ خود بخود پیدا ہو گیا، یہ تم کہتے ہو، ہم نہیں کہتے۔ تو مادے میں ترتیب آپ کی ہم مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، لیکن اس مادے میں یہ شعور کہاں سے آیا؟ مادہ مستقبل نہیں دیکھتا ہے، مادے میں یہ شعور کہاں سے آیا کہ بطن میں، اسٹمک کے اندر میں، انسان کے معدے کے اندر میں کچھ جراثیم بچ کے نکل جائیں گے، وہ مر نہیں پائیں گے، اور پیٹ سے نکلنے والے گیسٹرک جیوس یا پینکریاٹک جیوس یا بائل جیوس ان کو نہیں مار پائیں گے۔ لہٰذا اللہ نے زبان کے اندر ہی ایسا نظم کر دیا کہ ایک ایسا مادہ نکال دیا، ایسے جراثیم پیدا کر دیے جو نائٹرائٹ میں تبدیل ہونے کے بعد میں سلائیوا سے مل جاتے ہیں اور انسان کے معدے میں ان جراثیم کو مارتے ہیں اور ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور ہونے والی متوقع بیماریاں نہیں ہو پاتی۔ یہ تمام باتیں جو ہیں ثابت کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حم میم سجدہ میں کہ ہم من قریب دکھائیں گے نشانیاں اب تمہاری جانوں میں بھی اور آفاق میں بھی، آسمانوں میں بھی، تمہارے ماحول میں بھی، تمہارے وجود کی گہرائیوں میں، پستیوں میں دکھائیں گے اپنے رب ہونے کی نشانیاں۔ اور یہ اگر اس کو اگر ہم اللہ کی نشانی نہ مانیں تو کیا مانیں؟ کیا بہرا، اندھا، لنگڑا، لولا مادہ اس میں شعور ہوتا ہے؟ اس میں مستقبل بینی ہوتی ہے؟ کیا وہ مستقبل دیکھتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ مستقبل کا دیکھنے والا ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ اس نے پیٹ کے اندر میں گیسٹرک جوس کے ساتھ کے علاوہ جو ہے ایسے جراثیم پیدا کر دیے جو زبان سے نکل کر کے نائٹرائٹ میں چینج ہوتے ہیں، سلائیوا سے ملتے ہیں اور پیٹ میں جا کر کے ان جراثیم کا خاتمہ کرتے ہیں۔ قربان جائیے پروردگار کی اس عظمت پر، اس شان و شوکت پر، اس حکمت پر کہ جس طریقے سے وہ انسان کے جسم کے اندر میں ڈیفنس میکینزم قائم کرتا ہے۔ حضرات، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، اور بار بار کہنے کے باوجود بھی آپ کی انگلی جو ہے اٹھتی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی شان و عظمت بیان کرنے والے یہ ویڈیوز ہیں، اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کار خیر میں دست تعاون دراز کریں اور تھوڑی زحمت گوارا کر لیں، اللہ آپ کو اجر دے گا کہ آپ اس چینل کو ہے سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں۔ السلام۔